الإسلام ديني الإسلام ديني الإسلام ديني الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے دنوں کے فضائل، اور آج جس دن کے بارے میں ہم سنیں گے وہ دن ہے بدھ کا دن یعنی ویڈنسڈے. آئیے اپنے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. آئیے ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم ناظرین اکرام، آج جس ٹاپک کو ہم نے لینا ہے وہ ہے بدھ کا دن. جی ہاں، بدھ کا دن بھی کئی اسپیشلٹی اپنے آپ میں رکھتا ہے، اور اس دن کو بھی تاریخی اعتبار سے کئی نسبتیں حاصل ہیں. بدھ کے دن اللہ پاک نے 7 بے ایمان والوں کو 7 چیزوں سے ہلاک فرمایا. آئیے سنتے ہیں وہ کون تھے اور ان کو کیسے ہلاک کیا گیا. نمبر 1، اوج بن عنق، جس کی عمر 4500 سال تھی اور قد سب سے زیادہ بڑا تھا. اس کو ہدہد پرندے کے ذریعے ہلاک کیا گیا. اسی طرح قارون کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک بدبخت تھا، اس کو خسف یعنی زمین میں دھسانے کے ذریعے ہلاک کیا گیا. فرعون کو، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، اس کو اور اس کے لشکر کو دریا کے ذریعے ہلاک کیا گیا. نمرود ملعون کو، یہ اللہ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا اور بڑا ہی بدبخت بادشاہ تھا. نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. قوم لوط کو سنگریزوں یعنی پتھروں کے ذریعے ہلاک کیا گیا. شداد بن عاد کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز کے ذریعے ہلاک کیا گیا. قوم عاد کو تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا. ان سب کو جس دن ہلاک کیا گیا وہ دن بدھ کا دن تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ اور مامون رکھے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. FGN چینل کے ویورز، بدھ کی ایک اور بہت اہم فضیلت ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کا کام بن جائے اور کام پائے تکمیل تک پہنچے، کمپلیزن تک پہنچے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے سنتے ہیں. کوئی نیا کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے بدھ کا دن یہ بیسٹ دن ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا، شروعات بدھ سے ہوئی ہو اور پائے تکمیل تک یعنی کمپلیزن تک نہ پہنچا ہو. سبحان اللہ. یہ امت کے جلیل القدر علماء یعنی امت کے جو بڑے بڑے علماء کرام بھی ہوا کرتے تھے، یہ درس اور تدریس کا معاملہ یعنی جو پڑھانے کا معاملہ ہوا کرتا تھا، اس معاملے میں بھی اس حدیث پر عمل کیا کرتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ بدھ کے روز پڑھائی کا اسٹارٹ ہو. تو اسٹوڈنٹ جو مجھے سن رہے ہیں، ٹیچرز جو مجھے سن رہے ہیں، وہ کوشش کرا کریں کہ اپنی پڑھائی کا دن جو اسٹارٹ کریں وہ بدھ کا دن رکھیں تاکہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے. حضرت سیدنا شیخ برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت سیدنا امام برہان الدین صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی کہ آپ سبق بدھ ہی کے روز شروع فرمایا کرتے تھے، اور اس بات پر ایک حدیث روایت کر کے اس پر استدلال فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچا ہو. سبق شروع کرنے کا یہی طرز عمل امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، اور آپ اس حدیث کو اپنے استاد شیخ قوام الدین احمد بن عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں. اور میں نے چند باوثوق لوگوں سے سنا ہے کہ شیخ ابو یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر نیک کام کو بدھ کے روز پر موقوف کر دیا کرتے تھے. بدھ کو کچھ خصوصیت یوں بھی حاصل ہے کہ بدھ وہ دن ہے جس میں اللہ کریم نے نور پیدا فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بدھ کے حوالے سے ایک اور فضیلت سنتے ہیں. بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو. وہ بعض اوقات ایسے وظائف تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ایسا وقت وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جب
دعا قبول ہوتی ہو یا جس سے دعا قبول ہوتی ہو. جیسے کہ ہم نے سنا جمعہ کے ایپیسوڈ میں کہ جمعہ میں بھی ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آئیے آپ کو بدھ کے حوالے سے بھی ایک معلومات پیش کروں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر، منگل اور بدھ 3 دن دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی. بدھ کے دن 2 نماز یعنی ظہر اور عصر کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبولیت کا صحرا عطا فرمایا گیا اور چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سے یہ عمل دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مجھے جب بھی کوئی اہم اور تکلیف دہ معاملہ آتا تو میں اسی وقت کا انتظار کیا کرتا، یعنی بدھ کے دن کا اور ظہر سے عصر کے درمیان کے وقت کا، اور اس وقت بارگاہ الہی میں دعا کی تو میں نے قبولیت دیکھی. سبحان اللہ عز و جل. تو میرے محترم اور پیارے FGN چینل کے ناظرین، معلوم یہ چلا کہ بدھ کے روز ظہر سے عصر کے درمیان یہ دعا قبول ہوتی ہے. تو آئیے ہم بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو تو بدھ کے دن ظہر تا عصر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں بھی دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ضرور قبول ہوگی. میرے محترم ناظرین اکرام، بدھ کو ناخون کاٹنا کیسا؟ بدھ کے دن ناخون نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے. البتہ اگر 39 روز تک ناخون نہیں کاٹا تھا اور یہ بدھ 40واں دن ہے اور ضروری ہے کہ یہ بدھ کے روز ہی ناخون کاٹ لے، ورنہ عام دنوں میں بدھ کے دن ناخون کاٹنے سے بچتے رہنا چاہیے. ایک بدشگنی بھی لوگوں میں بڑی مشہور ہے. سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو لوگ بعض اوقات کچھ خاص فاتحہ نیاز دلاتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ کسی پارک میں یا کسی دور دراز جگہوں پر جا کر گھومنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں اور معاذ اللہ اس میں کچھ غلط کنسیپٹ اپنے دماغ میں بسائے ہوئے ہیں. یاد رکھیے آخری بدھ کو یہ سب اعمال کرنا یہ سب بدشگنی ہے، غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ آخری بدھ ہو یا کوئی بھی بدھ ہو، سفر کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، ہر مہینہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہر حال میں کرتے رہیں. یہ آخری بدھ وغیرہ منانا یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر دن اپنی عبادت کرنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر دن ہمارے لیے برکت والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سلسلے میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ. دینی الاسلام دینی الاسلام دینی الاسلام دینی الاسلام